اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد ویل کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اسلام آباد میں تو بجٹ کی دھوم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اقتصادی سروے کی اعلان ہو رہا تھا، وزیر خزانہ صاحب کے ارشادات سن رہا تھا، بڑے بڑے دعوے، لیکن ادھر جب اسٹوڈیو میں آیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک ہمارے صدر امریکہ کے ٹرمپ نے کہا ہے آج رات ایران پر بڑا شدید سخت حملہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں غالباً ٹرمپ صاحب کوئی 200 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہوں گا۔ ایک حد تک کبھی ثالثی کی، مذاکرات کی، بات چیت کی خبریں آ رہی تھیں، بیان بازی بھی ہو رہی تھی، لیکن کیا واقعی جس طرح ٹرمپ نے آخری بار کہا تھا کہ میں ایک تہذیب مٹانے جا رہا ہوں، کیا وہ ہونے جا رہا ہے؟ ایران کا آپ نے دیکھا کہ امن حرمت اس نے تقریباً مکمل طور پر بندی کر دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال پہ آپ کو علم ہے، ہمارے محترم سردار مسعود خان صاحب اور تمام امریکہ میں سفیر تو رہے، لیکن دنیا کے تمام بڑے ملکوں میں سفارتکاری کی اور ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ زحمت دوں، شکریہ سردار مسعود خان صاحب۔ یہ جو تازہ دھمکی آئی ہے ٹرمپ صاحب کی، اس کو کتنی سنجیدگی سے لیا جائے؟ یعنی میں ایک پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو اسٹیٹمنٹ پہلے ہوتے تھے وہ پھر عملاً اس کا کرتے بھی تھے۔ بدقسمتی سے ٹرمپ اسٹیٹمنٹ نہیں، ایک آؤٹ سائڈر ہیں۔ گیدڑ بھپکی لفظ اچھا نہیں لگ رہا مجھے استعمال کرتے ہوئے، لیکن میں نے کہا 200 بار دھمکیاں دیں، تو آج رات واقعی ایران پر اور پھر ایران پر بھاری ہوئی تو خلیجی ممالک پر حملے تو جاری ہیں چھوٹے موٹے۔ خان صاحب جی ایک تو بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب، آپ نے تو جو صدر ٹرمپ نے جو دھمکی دی ہے وہ کشیدگی کو بڑھا سکتی ہے، اور اگر وہ حملہ ہوا تو پتہ نہیں کتنا شدید ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہاں یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خود بذات خود وہ ہاگ آئلینڈ جہاں سے ایران 90% تیل برآمد ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے مختلف انٹرویوز پہ یا پوسٹ پہ کہا ہے آئل انسٹالیشن، کرٹیکل انفراسٹرکچر پاور پلانٹ ہوتے ہیں اور پول ہوتے ہیں جو پہلے بھی امریکہ کے اوپر نشانہ بنے تھے، دوبارہ ہوتا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹوں شدید ہم تبادلہ کیا ہے، یعنی یہ معمولی نہیں تھے دن بندی کے بعد۔ پہلے تو یہ تھا کہ چھوٹے موٹے حملے یہ کرتے تھے، لیکن یہ گزشتہ 2 دنوں میں ان کے حملے ہوئے، شدید پر ہوئے دونوں طرف سے۔ اور جو امریکہ نے جو ہے ان کی جو بھی ان کا مواصلاتی نظام ہے یا اس کے علاوہ جو سرویلنس ہے یا پھر جو نظام ہے، ان سب کے اوپر حملے کیے ہیں، خاص طور سے یہ جو علاقہ ان کے جنوب کا علاقہ ہے جس میں کشمار ہے، سرک شہر ہے، دست ہے، مینار ہے اور بندر عباس ہے، ان کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اور جو ریٹیلریٹری اٹیکس کیے ہیں اس میں انہوں نے 3 ممالک کو ہدف بنایا، یعنی امریکہ کے 3 ممالک جیسے جو ممالک میں موجود ہیں وہ ہے بحرین، جہاں ہے، اس کے بعد ہے کویت، اور تیسرا جو ہے وہ جو ہے تیسرا جو ہے وہ جارڈن۔ تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے جو خطرہ بڑھ گیا ہے کشیدگی کا، اور اگلے 24 گھنٹے سسٹم بہت اہم ہے۔ یہ ایک عجیب طریقہ ہے کہ امریکہ جو ہے باری کے ذریعے پیس نیگوشیٹ کر رہا ہے، تو اس میں ابھی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو حملے کیے ہیں تقریباً $250 کے بام گرائے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کی کاسٹ کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے آج ہی اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہاگ آئلینڈ جو ہے اس کو کوئی جائیں یا اپنی کو کارروائی کریں تو امریکہ جو ہے اس کے لیے کوئی ایپیٹائٹ موجود نہیں۔ یعنی یہ بھی کہا کیونکہ ایک طرف لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ سے امریکہ کے کس طریقے سے جو ہے کاسٹ کریں گے، اور دوسرے ساتھ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے امریکہ کی معیشت پہ کیا اثر پڑتا ہے، کیا تو درد ہو رہا ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ شاید بڑی بھی متاثر ٹیکسز ویسے ہی اوپر کی گئی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتوں میں کوئی استحکام نہیں آیا، اور بین الاقوامی منڈیوں میں اتار چڑھا ہو، یہ سارے کا سارا دباؤ صدر پر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چین چاہتے ہیں وہ
زیادہ مختلف بیانات ہوتے ہیں تاکہ ایک طرف وہ جو یو کو بڑھانا دیں اور دوسری طرف جو ہے ایران کے ساتھ کچھ اس طریقے سے کوئی چیز کریں تاکہ بیجو کو بتا سکیں کہ واپس. لیکن خان صاحب یہ تو ایک بار پہلے جو تو بہت ہی بیان تھا کہ آج رات ایک تہذیب ختم ہونے جا رہی ہے، دھمکیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے کہا اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور اگر امریکہ نے واقعی ایران پر حملہ کیا تو اس کے رد عمل کے طور پر چھوٹے بڑے حملے تو کویت، بحرین، عراق پر شروع ہو چکے ہیں. تو امریکہ کا تو کچھ نقصان نہیں ہے، وہ تو وہاں بیٹھے ہیں. اور ویسے بھی امریکہ جیسے ملک میں یہ تو وار جو ہوتی ہے وہ تو اور ان کو امیر بناتی ہے، معاشی طور پر بہتر ہوتی ہے. لیکن اس خطے کے لیے بڑا خطرناک ہوگا خان صاحب، خاص طور پر جو ہمارا دبئی ہے، سعودی عرب ہے، ایران بھی سوری ٹو سے اس کے ہاں بھی ایک خاص قسم کا مسلک کے اعتبار سے ایک سختی اور تکبر کا لفظ مانو وہ بھی ہے. ایران تو یہی کرے گا نا کہ پھر خلیجی ممالک کو نشانہ بنائے گا، اور جو پاکستان سے زیادہ دوست ملک ہیں پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارا سعودی عرب سے بھی معاہدہ ہے. خان صاحب ایران نے بھی بہت سخت بیانات دیے. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے اپنا ہرمز کے اوپر حملہ کیا ہے اسی طریقے سے جو ہے ایران کی ٹیریٹری کے اوپر کیا جو جوابی کارروائی ہے اس میں پورے کا پورا خطہ شولوں کی لپیٹ میں آ جائے. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ایک پیغام کیا ہے خاص طور سے جو ریاستیں خصوصاً مشقت تمام ریاستیں موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بارہا آپ سے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو خود مختار زمین اور اگر آپ نے اس کی اجازت کی تو آپ بھی جو جوابی حملے میں کہ آپ نے صحیح کہا مجاہد صاحب کہ اس میں ویسے بنیادی طور پر ہوئی شاید کا ایک طرف ایران دوسری طرف، لیکن جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے یعنی وہ شہرت کا نقصان ہو یا معیشت کا نقصان ہو خلیجی ریاستوں کا ہوا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خلیجی ریاستیں جو ہے قسم کے اور ٹیکنالوجی کے اور کاروبار کے لیے ایک جزائر مانے جاتے تھے، حبس مانے جاتے تھے، مراکز مانے جاتے تھے. ان کو بہت نقصان ہوا ہے. ابھی بھی انہوں نے مطلب خطر ہے کوشش کرتا ہے تو اس کے درمیان ابھی بھی ایک پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایک ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. اور ایران کی جو ایک بہت بڑی شرط ہے کہ اگر کسی کو معاہدہ ہونا ہے تو آپ 24 ارب ڈالر فرنٹ لوڈ کریں. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بعد میں نہ اس کے بارے میں وعدہ کریں گے. خیال ہے کہ اگر وہ وعدہ کرتا ہے امریکہ تو اس سے مطلب رہے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی جو ہے پیشگی ان کی ادائیگی کریں گے ایران کے ساتھ ہیں اور ان کو واگزار کریں. اسی طریقے سے کہتے ہیں معاشی پابندیاں ایران ہٹائی جائیں. اس سلسلے میں قطر خاص طور سے کوشش کر رہا ہے کہ قطر سے جب آپ یاد ہوگا کہ چیف نیگوشیٹر ہیں عباس صاحب اور اس کے بعد جو ہے عطا فراقی وہ لیکن خان صاحب معذرت کے ساتھ ٹرمپ جیسے لوگ قطر کیا، سعودی عرب کیا، یہ پاکستان کیا، ہم نے بھی بڑی ثالثی میں کردار ادا کیا. بلکہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید میں لفظ استعمال کرنا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹرمپ صاحب ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہے تھے، کیونکہ علم ہے کہ ایران ایک سے ہمارے بڑے احترام کے اور بڑے تاریخی رشتے ہیں. وہ تو وقت لے رہے تھے. اور آپ نے اگر جیسا کہا کہ اگر 24 گھنٹے میں یہ حملہ ہوتا ہے اور جو بہت اہم ہیں پھر تو ہم ایک بڑی جنگ کی طرف جائیں گے. اور یہ جنگ غالباً وہ 35 روزہ نہیں ہوگی، شاید اس سے زیادہ بڑھ جائے. اور وہ ایک بڑی سوری ٹو سے یعنی میں نے کہا نا کہ یہ تصور میں لا کر یہ سوچ کر بھی کہ ٹرمپ اگر یہ کر بیٹھے تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے. خود اسلام آباد بھی آپ کو بڑا حساس ہے اور اس کے ارد گرد کے علاقہ بھی بڑا حساس ہے. تو اتنا بڑا اقدام ٹرمپ اٹھاتے ہیں تو اس کی تو انہوں نے بڑی تیاری کی ہوگی نا. اوور نائٹ تو نہیں، بلکہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جو وہاں کے ایک پروفیسر نے لکھا تھا کہ ٹرمپ صاحب ایک ویل کیلکولیٹڈ بیان دیتے ہیں، اس کا رد عمل دیکھتے ہیں، پھر ایک بیان تیار کرتے ہیں. یعنی کوئی ان کا ہوا میں یا خالی اخبار کی لیڈ بنانے کے لیے بیان نہیں ہوتا. جی
اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آج میں تجزیہ کروں اور اپنا اندازہ لگاؤں کہ وہ صدر ٹرمپ کی جنگ نہیں چاہتے، اور آپ نے کہا کہ انڈسٹریل کمپلیکس کے لیے یہ نفع بخش ہوتی ہے، اگر یہ بات درست ہے، اس کے بعد اسرائیل کا بھی دباؤ ہے، پھر دباؤ ہے صدر ٹرمپ کے اوپر کہ بھی جنگ جیت کے واپس آؤ۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں یہ جنگ ٹرمپ کے لیے اچھا شگون ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جو ہے ان نے تو بات کرتے تھے کہ ان کا جو اگر وارز ہیں تو وہ ختم کریں گے، تو اب انہوں نے نہ ختم والی ایک اور فیصلہ اگر آغاز کیا تو ان کو بہت نقصان پہنچے گا انتخابات میں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے سوری ٹو چوبیس خان صاحب، 20 آپ جب گفتگو کر رہے ہو تو مجھے ایک انٹرپٹ کرنا بھی اچھا لگتا ہے کہ ٹرمپ جیسے لوگ یہ پاور میں ہم نے دیکھا امریکہ کی سفاکیت، آپ تو وہاں رہے ہیں، ان لوگوں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ 13 لاکھ ویتنامیوں کو مار رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کوریا میں انہوں نے کتنا مارا، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ عراق کے کس طرح اسے اینٹ بجائی، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ فلسطین میں کس طرح لاکھوں بچوں، عورتوں اور اسپتالوں پہ حملے نہیں کرے، افغانستان میں بھی نہیں دیکھا۔ تو سوری ٹو سے یہ بڑا مہذب ملک بنتا ہے، اور ایک اس کا ایک امیج ایسا ہے، وہ اب تو خیر وہ امیج نہیں رہا ہارورڈ یونیورسٹی والا اور پروفیسروں والا، ان کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ان کی 5 دہائی کی تاریخ دیکھ لیں اگر خان صاحب، اس لیے اگر یہ کرتے ہیں تو کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہوگی۔ جی وہ کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس وقت جو ہے امریکہ میں 20% لوگ اس جنگ کے حق میں ہیں، 80% خلاف ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی کہ جب ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی تو امریکہ کے شہری جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے اس میں، لیکن کتنی 2-3 ایڈمنسٹریشنز نے وہ جنگ جاری رکھی اور انہوں نے رائے عامہ کی پرواہ نہیں کی۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے دوبارہ کہ وہ ایسا کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی معاشی بحران آیا ہے اس کا دباؤ ضرور ہے۔ ایرانی بھی جو کہتے رہے ہیں جنگ کے لیے تیار بھی ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ مضبوط ہیں، سیز فائر کے بعد ہم نے جو اپنے آپ کو اثر نو مستمع کیا ہے اپنی حکومتوں کو، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جنگ نہیں چاہتا، اور جو صدر ٹرمپ جو ان کے آپ اندازہ لگا رہے تھے اور آپ تجزیہ کر رہے تھے، کسی پروفیسر کا حوالہ دے رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ جو آج کے ان کے بیانات کو اگر آپ ان کا پورا تجزیہ کریں، ان کا فاکس ٹیلی ویژن کا ان کی پوسٹ جو ہے ان کا اگر آپ مجموعہ کریں تو اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کچھ شرائط سے وہ پیچھے ہٹ جائے، اور ایران نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لہٰذا ایک اسٹیل میٹ ہے۔ لیکن میں اور ایک اور بات آپ کو، سوری ٹو سے پھر مجھے انٹرپٹ کرتا ہے کہ آپ نے جن 2 باتوں کی طرف اشارہ کرا کہ ایک تو یہ کہ ویتنام وار کے وقت بڑا دباؤ تھا، اس لیے تھا نا کہ 53,000 تابوت جو ہے وہ امریکہ میں گئے تھے، اسی طرح کوریا وار میں بھی 40,000 تابوت امریکہ میں گئے تھے، اور جہاں تک معاشی تعلق ہے انہوں نے تو وہ کوئی لفظ اچھا استعمال نہیں کرا دھمکی کے ذریعے، بلکہ اور زیادہ ایک بازاری لفظ استعمال زمن میں آ رہا تھا۔ ابھی چائنا سے بھی انہوں نے $15 ارب کی انویسٹمنٹ کرا لی، سعودی عرب سے 5.7 خرب ڈالر کی کروائی ہے، سعودی عرب دبئی سے کروایا، یعنی وہ تو دھمکی کے ذریعے اپنے آپ پیسہ لا رہے ہیں نا، تو ان کا تو معاشی مسئلہ نہیں ہے نا کوئی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو اس طریقے سے پیسے لائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی معیشت میں جذب نہیں ہو سکتے، اور ان کے پورے جو بھی تجاویز ہوتی ہے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا ایک عالمی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اور صدر ٹرمپ نے ٹیرفس لگا کے دیکھ لیے تھے، ان کے اپنے سپریم کورٹ نے ان کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اب جو اس سے امریکہ کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان ٹیرف سے، ان کو کمپنسیشن دی جا رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر معاشی انیشیٹو جو ہے وہ اس طریقے سے یک طرفہ فیصلوں سے کامیاب ہو۔ بات کر رہے تھے جنگ کی، تو جنگ میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کی زد میں پاکستان بھی آیا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے اس نے، آپ نے کہا کہ پاکستان کو استعمال کیا گیا ٹائم گین کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ ساری سازشیں کی ہے، اپنے قومی مفاد کو بھی کی ہے اور اپنے پورے کے پورے نیبرہڈ کو بچانے کے لیے کی ہے، کیونکہ پاکستان نیبرہڈ کی کشیدگی ہوگی، ایران ہے، ریاستیں اس سے صرف بالواسطہ نہیں براہ راست متاثر ہوتا ہے، اور یہ نیبرہڈ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے قریب مطلب قربت ہے اس کے درمیان کہ اس قسم کا خلفشات جو ہے وہ معیشتوں کو لپیٹ سکتا
करता है बल्कि पूरी सिक्योरिटी तो पैराडाइम को तब्दील करता तो मैं आप ये कहूँ खान साहब, आपके माशाल्लाह तवील सिफारती तजर्बे की बुनियाद पर कि अगर ट्रंप आज रात को जैसा कि कहते हैं हमला करेंगे तो कोई गैर मुतवक्को नहीं होगा ये। हाँ साहब, जस्ट कंक्लूडिंग वर्ड। है। जी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन वो जो खाग आइलैंड के ऊपर अगर वो हमला करना चाहते हैं और उसको कब्जा करना चाहते हैं, जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड का ऑप्शन वो लेते हैं, तो वो अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि आपने जैसे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वहां से ताबूत जाएंगे अमेरिका, और ये एक गैर मकबूल जंग है। लोग इस जंग से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि गैर मुतवक्किल नहीं है, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन ये नामुनासिब है अमेरिका के नुक्ता से। ये तो खास साहब आप अपनी वो जो रवायती सफारतकारी के हवाले से नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। वॉर तो होती ही, उसमें तो सब कुछ जायज़ होता है। हमारे साथ रहिएगा खास साहब। मैं कोशिश कर रहा था कि ज़रा यूरोप अमेरिका से अगर एक बड़ी माहिर रखती हैं, उनसे भी कुछ सवाल लूँ ताकि आपसे ज़रा और इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद स्टूडियो में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुश आमदीद करता है। और मैंने कहा हम तो बजट के लिए देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ ट्रंप साहब की धमकी ने एक बार फिर, और हमारे साबिक सफ़ीर अमेरिका और फ़ॉरेन ऑफिस के लिए एक अथॉरिटी का दर्जा करता हूँ, डॉक्टर मसूद खान का कहना था कि अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। मुझे ज्वाइन किया सिडनी से डॉक्टर फ़राह नाज ने, उनकी बड़ी गहरी नज़र है। और डॉक्टर फ़राह, अभी जो खान साहब तो कह रहे थे 24 घंटे अहम हैं, लेकिन एक हमारा तो खैर चैनल लोकल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया को जो आप देख रही हैं, तो वाकई क्या ट्रंप साहब जो 200 बार पहले भी धमकी दे चुके हैं, तहज़ीब ख़त्म करने की बात कर चुके हैं, ऐसा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं फराह? जी बहुत शुक्रिया अपने शो पे दावत का। आई थिंक ये जो धमकी उन्होंने दी है, ये अभी इसको दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी सीरियसली ले रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो खार्क आइलैंड पे हमला करेंगे और उसको कैप्चर करेंगे। क्योंकि उसको कैप्चर करने के लिए जो डिबेट्स अभी उससे रिलेटेड शुरू हो चुकी है, वो यही है कि वाई खार्क आइलैंड। सो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प इज़ आइंग ऑन कि 90% जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रही है वो इसी आइलैंड से हो रही है। तो इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए और ईरान को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए वो उनके फाइनेंसिंग जो सिस्टम है जिससे वो इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद इसके बगैर इनको ईरान को बैक फुटिंग पे करना शायद मुश्किल उनको लग रहा है, उनको अपने टर्म्स पे लाना उनको मुश्किल नज़र आ रहा है। इसीलिए वो अब इस तरफ बढ़ रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से ईरान को प्रेशराइज किया जाए। बट येस, एज यू हैव मेंशन, इन सिडनी इट्स मिडनाइट, लेकिन फिर भी आई कैन हेयर ऑल द न्यूज़ कमिंग ऑन ऑल आवर मीडिया सोर्सेज के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वार्निंग दी है, जो धमकी दी है, वो काफ़ी न्यूज़ जो है वो सेंसेशनलाइज्ड हो रही है यहाँ पे भी। ठीक है, खान साहब हमारे साथ हैं। जी मैं हूँ। खान साहब, आपने हमारे समिया नाज सिडनी में है, वर्ल्ड गढ़ है बाकायदा करने वसीतर में, तो ये कहते हैं कि बड़ा वर्ल्ड, सारी दुनिया में बड़ी संजीदगी इसको लिया जा रहा है, जैसे कि आप भी कह रहे थे अगले 24 घंटे अहम हैं। मोहतरम सरदार साहब। जी मैं ये बताऊं कि जो उनका ये फैसला या उनका ये धमकी कि वो खाग आइलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे, ये उनके लिए बहुत ही पेचीदा और मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि जो जैसे कि मैंने पहले आपके साथ गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगर उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स वहाँ उतारे और उसके बाद उनकी हलाकतें हुई, तो फिर ताबूत वापस जाएंगे और अमेरिका के लोग जो है इस सतह पे जो है इस मरहले में इस किस्म की कोई जो है जंग दोबारा से शुरू नहीं करना चाहते। और फिर एक जब आप ग्राउंड पे ट्रूप्स ले आए तो ये नहीं पता होता कि इस पूरे के पूरे अमल को समेटा कैसे जाए। दूसरा ये है कि अमेरिका ने पहले से एक बहरी मुहासा किया हुआ है, बड़ा मौसर मुहासा है, और उन तमाम बंदरगाहों के ऊपर पहरा दे रहे हैं। फिर जो है खलीज ओमान में, फिर जो है न सिर्फ बहरा अरब में, जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं इंडियन ओशन में, पैसिफिक तक वो उनका पीछा करते हैं। तो उनको खार्क आइलैंड के ऊपर या कशम आइलैंड के ऊपर या सिरक के ऊपर या और जो वहाँ मौजूद है उनके ऊपर कब्जा करने की ज़रूरत नहीं है।
لیکن کیونکہ وہ ایک بہت لمبی جنگ میں الجھ جائیں گے، اس میں جو ہے پھر ان کو فتح نصیب نہیں ہوگی، خلیجی ریاستیں ایک مرتبہ پھر جو ہے اس شکنجے میں آئیں گی اور برے طریقے سے بچنا شروع ہو جائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اور ایران نے بھی یہ کہہ دیا کہ ان کا حملہ شدید تر ہوگا، ان کا جواب شدید تر ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے ہی خلیجی ریاستوں کو بہت نقصان پہنچا چکے ہیں جس طرح سے چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں اس قسم کے کوئی بیلنسنگ ایکٹ بھی جاری ہے۔ میں نے قطر کا ذکر کیا تھا کہ وہ خاص طور سے یہ جو ان کی فرنٹ لوڈنگ آف فروزن ایسٹس اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ کبھی جو ہے 12 بلین کی رقم کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی 34 بلین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو تاہم جو بھی فیصلہ ہو وہ ایک قسم کا ٹیم میکر ہوتا ہے، لیکن یعنی یہ نہیں کہ جی 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 لیکن خان صاحب اس سے زیادہ اہم یہ ہے، اور میں فرح سے یہ کہوں گا کہ خالی اگر امریکہ اور ایران کا اسرائیل کا معاملہ ہوتا، یہ وار وہاں تک رہتی تو ایک حد تک فضائی رہتی، لیکن ہم نے پاس میں دیکھا کہ ایران نے جو حملہ کیا، قطر کی گیس لائن آئندہ 5 سال تک جو ہے وہ شاید ورکبل نہ ہو، ان کی تقریباً معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سعودی عرب کا جو آرامکو ہے، جو بہت بڑا آئل کا وہ تھا، وہ تقریباً وہ بھی 5 سال تک نہ کر سکے۔ یو اے ای میں جو ان کی جو ایک عمارتیں جو تباہ ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں برسوں لگ جائیں گے۔ تو اس بار اگر ایران میں بھی جو غصہ پایا جاتا ہے، اور ایک بار پھر آیت اللہ اپنے جو پاسداران لگتا ہے کمانڈ ان کے ہاتھ میں ہے، بیلنسڈ وہاں بھی ایک تقسیم تو ہے، بیلنس لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، سوری ٹو سے صدر یا آپ کیا سمجھتی ہیں فرحہ؟ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے کہ یہ جو ایران سٹرائک بیک کر رہا ہے امریکن ملٹری بیسس پہ، یا ان کے جتنے بھی ایلائز ہیں مڈل ایسٹ میں، تو ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ ہم کہیں کہ حملہ ایران کی طرف سے ہو رہا ہے، بٹ دا کاسٹ از ناٹ دیٹ ہیوی، دا کاسٹ از ریئلی ویری ہیوی۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی کہ ایون اباؤٹ ایمریٹس ایئر لائنس، ایک اسٹیٹمنٹ چل رہی تھی کہ کیا ایمریٹس اس اپنے پری دس وار کے اسٹیٹس پہ جا پہنچے گی یا نہیں، بیکاز ایوری بڈی از کیئر آف ٹریولنگ تھرو دس راؤٹ، اور ان کو یہ بھی فکر لگی ہوتی ہے کہ اگر ہم چل پڑیں گے تو کیا ہم پہنچ پائیں گے، یا ہم وہاں پہ اسٹک ہو جائیں گے، یا کیا ہوگا۔ سو ایوری ون از ٹرائنگ ٹو گو ود آلٹرنیٹ راؤٹس اینڈ آل آف دیٹ۔ سو نہ صرف ان کے بزنسز، ان کے جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے ٹورزم کا سیکٹر بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ سو دس از ناٹ این ایزی کاسٹ فار آل دیز کنٹریز جو ان چیزوں پہ کافی کاؤنٹ کر رہے تھے۔ اینڈ سیکنڈلی جو ایک بات ہے کہ خارگ آئلینڈ کو کیپچر کرنے کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی ریسنٹ دھمکی دی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جیسے آپ کو میں نے شروع میں بھی بتایا کہ وہ ان کے فائنینسنگ سسٹم کو ڈسرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہاں سے ایران کی طرف سے بھی ان کو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی گئی ہے کہ کم وی آر ویٹنگ فار یو۔ تو یہ جو ٹٹ فور ٹیٹ کی لڑائی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اینڈ آئی تھنک ناؤ دے آر انٹرنگ انٹو باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو انگلف کرنے کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے انڈین شپس کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو وہاں سے بھی کافی سارے وہ جو کہتے ہیں نا ایک اسٹرائک کی فارم میں یا ڈپلومیٹک جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آ رہی ہے۔ سو تھنگس آر ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ یہ باقی کنٹریز کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایران پہ زیادہ سے زیادہ پریشر بڑھے، اور وہ ٹرمز پہ آئے امریکہ کے، وہ ٹرمز پہ آئے اسرائیل کے۔ بٹ ہیئر وین وی لک انٹو اسرائیل سچویشن، تو وہ تو غازہ پہ بھی وہی بمباری کر رہا ہے، وہ تو لیبنان پہ بھی وہی بمباری اگر کر رہا ہے۔ میں سوری ٹو سے آپ کو علم ہے ٹائمنگ کا، لیکن سردار صاحب مسعود خان صاحب، اگر میں آپ سے کنکلوڈنگ اسپیسیفک ورڈ پوچھوں کہ وہ جو 35 روزہ جنگ ختم ہوئی، اگر خدا نہ کرے گا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اب اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ زیادہ خلیجی ممالک اور اس ریجن، اور شاید ہم بھی اتنے آسانی سے نہ بیٹھ سکیں، سوری ٹو سے یہ کہنا پڑ رہا ہے محترم مسعود خان صاحب۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف جنگ کے شعلے دوبارہ سے بھڑکنے شروع ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے واضح سطح پہ ثالثی اور سفارتکاری جاری ہے پاکستان کی طرف سے بھی اور قطر کی طرف سے۔ پاکستان کی ہے وہ اس لیے کہ جو مفاہمت کی یادداشت ہے اس کے اوپر کسی طرح دونوں ممالک کے درمیان جو بھی اختلافات ہیں وہ کم ہوں اور وہ دستخط کرنے کے قابل ہو سکے۔
اور جو قطر کی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ یہ ہے کہ ان کو ایران کی معاشی پابندیاں ان کو ختم کیا جائے، اور دوسرا جو ہے ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو طریقے سے خاص طور ٹھیک سے امریکہ سے اس کو سوری کسی طریقے سے جو ہے سوری ایشو بڑا اہم حساس ہے، لیکن کیمرے کے پیچھے مجھے کہا ہے کہ ہمارے دونوں مہمان فرما رہے تھے، ڈاکٹر فرح ناز جو سڈنی میں ہیں، کہ ورلڈ میڈیا ٹرمپ کی دھمکی کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ سردار مسعود خان صاحب سابق سفیر کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور ہم لوگ ایک اطمینان سے اسلام آباد میں تو بیٹھے ہیں، لیکن یہ نہ بھولیں کہ خلیجی ممالک یعنی سعودی عرب خدا نہ کرے، اور یو اے ای اور قطر اور یہ ریجن اپنی لپیٹ میں آتا ہے، اور ایران پہ شعلے بھڑکتے ہیں، تو کوئی اسلام آباد کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے دور ان ممالک سے۔ میں اسی کے ساتھ ہی اجازت تو آپ سے لینا چاہتا ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ذرا سا ہلکی سی جھلک آپ پر دکھا سکوں بجٹ جو کل پیش ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اسلام آباد آیا ہوں، اور اس لیے آیا تھا کہ بجٹ کو ذرا دیکھا جائے، سنا جائے۔ تھوڑی دیر پہلے، چند گھنٹے پہلے، وزیر خزانہ نے جو اقتصادی سروے پیش کیا ہے، وہی اعداد و شمار کا گھورک دندہ لوگوں کو بہلانے کی کوشش۔ یہ نہیں بتا رہے کہ جناب 80,000 کروڑ روپے کے جو قرضے لیے تھے وہ کہاں چلے گئے جناب؟ یہ جو آپ 773 ارب روپے کے جو مالیاتی اداروں کو کھلا رہے ہیں، اس کا آپ نے ابھی تک ایک ادارہ کیوں پرائیویٹائز نہیں کیا؟ آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ جو بھی آپ ٹیکس ریونیو آپ نے 14,000 ارب کتنے لیا تھا، اس میں سے کیوں شارٹ فال رہ گیا؟ تنخواہ دار طبقے سے جو ہے 650 ارب روپے لے رہے ہیں، اور جاگیرداروں اور فیوڈل سے جن پہ آپ کی حکومت کھڑی ہے ان سے صرف 10 ارب روپے لے رہے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک بار پھر یہ بجٹ جو ہے عوام کا مزید خون چوسنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ 4 کروڑ موٹر سائیکل والے، ان کے اوپر 100 روپے بڑھا دیے، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں اور بڑھا دیے، خود 85,000 سرکاری گاڑیاں اس کا حساب نہیں دیتے۔ آج گیا تو تھا کہ پریس کانفرنس میں موقع ملے، لیکن میں نے دیکھا کہ بیشتر وہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ تھے جن کو بٹھا کر یہ اس لیے سوال کروائے جاتے تھے کہ اس کا جواب ان کا مرضی سے پہلے کیونکہ پروگرام لائیو جو آتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہاں، بجٹ دیکھنے ضرور جاؤں گا، اور وہاں سے آپ کو لائیو بتاؤں گا کہ بجٹ ایسا تھا، پتہ تو آپ کو بھی ہے۔ مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔